طلبہ عزیز آداب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس خدا کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور بہت زیادہ ہم سب پر کرم فرمائی ہے اس کی۔ تو ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے احسان مند ہونا چاہیے۔ اور چونکہ کہا بھی گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس نے ہم کو جو ہے وہ رات میں سلایا، اچھی نیند ہمیں عطا کی، صبح کو ہم اٹھے اور اٹھ کر جو ہے ہم اپنے جو ضروریات تھے اس سے فارغ ہو کر آپ کے سامنے آج بیٹھ گئے۔ یہ کیا کم نعمت ہے؟ لوگوں کو نیند میسر نہیں، لوگوں کو ناشتہ میسر نہیں، لوگوں کو کپڑے میسر نہیں، تو ہم کو ایک نہیں ہزاروں نعمتیں اس سے نواز رہا ہے پروردگار۔ تو ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ آئیے اب آج آپ کی خدمت میں منٹو، سادہ سا منٹو کا افسانہ جو ہے وہ ہے منظور، وہ میں پڑھوں گا آپ کو۔ بہت عمدہ افسانہ ہے، بہت ہارٹ ٹچنگ افسانہ ہے، دل کو چھو لینے والا افسانہ ہے۔ یہ افسانہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں اور اس افسانے کو میں پڑھوں گا اور اس وقت پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا نہیں، لیکن اس افسانے کی قرأت کے بعد پھر میں آپ کو جو ہے وہ اس افسانے پر گفتگو کروں گا۔ چلیے سنیے، سنتے ہیں اس افسانے کو۔ اس افسانے کا عنوان ہے منظور۔ جب اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور زور سے پھڑپڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا۔ ایک لحظہ کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ جب گھبراہٹ زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا۔ رنگ اس کا ہلدی کے گابھے کی طرح زرد تھا، یعنی پیلا پڑ گیا تھا۔ آنکھیں اندر دھسی ہوئی، ناک کا بانسا برف کی ڈلی، سارے بدن پر راشا تھا، یعنی راشا مانے ہوتا ہے کاپنا ایسے کر کے۔ ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں کاٹی۔ آکسیجن برابر دی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے قدرے افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا۔ اس کے 2-3 عزیز آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے، یعنی بیماری ہے، جس کو رونری تھرومبوسس کہتے ہیں۔ یہ بہت مہلک ہوتا ہے، یعنی مہلک مطلب ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھا تو اس کو ٹیکے لگا دیے گئے۔ اس کے دل میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا۔ شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے، یہ شانے کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے ایک دم، جیسے رات بھر کوئی ان کو کوٹتا رہا ہے، یعنی ایسے کوٹ رہا ہے، جس کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی، مگر نقاہت کے باعث یعنی کمزوری کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں، آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا۔ اس کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ ان برسوں میں اس نے کوئی ایسی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت میں اسے یاد آتی اور اس کی صعوبت میں اضافہ کرتی، یعنی اس کی جو تکلیفیں تھی اس میں اضافہ کرتی۔ اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے تھے، یعنی داغ مفارقت دینا مطلب جدا ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی، بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ افلاس کے معنی مفلسی، یعنی مفلسی کی زندگی، اور بھی انتہا درجے کی وہ زندگی گزار رہا تھا۔ دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا، کیونکہ صحت اس کی کبھی اچھی نہیں تھی۔ کوئی نہ کوئی عارضہ اسے ضرور لاحق رہتا تھا، یعنی کوئی نہ کوئی عارضہ مانے بیماری، کوئی نہ کوئی بیماری اس کو ضرور رہتی تھی۔ شام تک اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی، دل کا درد کسی قدر کم تھا، اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ گرد و پیش کا مطلب اپنے چاروں طرف سراؤنڈنگس۔ وہ ایک بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے تھے۔ نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اس کے دائیں ہاتھ 9-10 برس کا ایک لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا۔ نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی، بھائی جان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے اختصار سے کہا،
اللہ کا شکر ہے، اختصار کا مطلب بہت شارٹ میں کہا۔ لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا۔ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا، یعنی بھائی والی شفقت سے دیکھا، محبت سے دیکھا۔ میرا نام اختر ہے۔ میرا نام منظور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی۔ آپا جان۔ نرس رک گئی۔ منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو سلام کیا۔ نرس قریب آ گئی اور اس کو پیار کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا۔ منظور نے اس کو بھی سلام کیا۔ ڈاکٹر جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھیں۔ منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے، کس کی حالت خراب ہے، کون آیا ہے، کون گیا ہے۔ سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں اور سب ڈاکٹر اس کے دوست۔ مریضوں میں کوئی چچا تھا تو کوئی ماموں اور کوئی بھائی۔ سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کی شکل و صورت معمولی تھی مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی، یعنی ایکسٹرا آرڈنری اٹریکشن تھا اس کے اندر۔ ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ کھیلتی رہتی تھی جو اس کی معصومیت پر حالے کا کام دیتی تھی۔ وہ ہر وقت خوش رہتا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، مگر اختر کو، حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے باعث بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، اس کی عادت کھلتی نہیں تھی۔ چونکہ اس کا بستر اختر کے پاس تھا اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا جو چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی بیسڈ ہوتی تھی۔ بھائی جان آپ کے بھائی بہن ہیں؟ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ آپ کے دل میں اب تو درد نہیں ہوتا؟ مجھے معلوم نہیں دل کا درد کیسا ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دودھ زیادہ پیا کریں۔ میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا، وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں گے۔ بڑا ڈاکٹر بھی اسے بہت پیار کرتا تھا۔ جب راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر اس کے پاس تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ اس کا باپ درزی تھا۔ دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا، سخت افراتفری کے عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی اسے کھلا کر اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا۔ شام کو اس کی ماں آتی اور برقع اوڑھے دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا۔ جب اس نے اس کو سلام کیا تھا، اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ دوسرے دن رات کو خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو جو افاقہ ہوا ہے منظور کا معجزہ ہے، یعنی منظور کا ہی کرشمہ ہے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا۔ منظور نے اس کو بتایا تھا جب اسے بستر پہ لٹایا گیا تھا تو اس کی نبض قریب قریب غائب تھی، یعنی اس کی پلس نہیں چل رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے۔ یہ اس کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا، لیکن اس کو یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا مرض بہت مہلک تھا، یعنی ہلاک کرنے والا۔ بہرحال اب اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً نہ ٹوٹ جائے۔ 2-3 روز گزر گئے۔ منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا، کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے اور کبھی جمعداروں سے۔ یہ بھی اس کے دوست تھے۔ اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے۔ وہ جس شے کی طرف دیکھتا ہے فوراً اس کی دوست بن جاتی ہے۔ 2-3 روز گزرنے کے بعد اختر کو جب معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے، یعنی اس پر وہ فالج زدہ ہے، نچلا دھڑ، نیچے کا حصہ، تو اسے سخت صدمہ پہنچا۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں رہتا ہے۔ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی ہیں تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے۔ اس نے اس سے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی، یعنی بیوقوفی ہوتی۔ جب سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا، جس سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا، لیکن اسے کسی اور ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ یعنی جب کھیل کود کر آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا۔ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، اس کو بہت دکھ ہوا۔ شروع میں حکیموں کا علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا گیا مگر بے سود،
لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخری کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کر دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے۔ ڈاکٹر مایوس تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا، مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ ان کو حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا، اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا، جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے علاوہ اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا گر اپنی اس شدید علالت سے سیکھا تھا، یعنی اس شدید بیماری سے سیکھا تھا۔ اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے۔ اختر پر پھر ایک دورہ پڑا۔ یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا، مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے دکھ درد سے غافل رہنے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی ہوئی۔ ڈاکٹروں کو اس مرتبہ 100% یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، مگر معجزہ رونما ہوا، اور جب رات کو ڈیوٹی پر متعین نرس نے صبح سویرے اس کو دوسری نرسوں کے سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبض سنبھل چکی تھی، وہ زندہ تھا۔ موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا، جو محو خواب تھا، خواب میں ڈوبا ہوا تھا، محو میں ڈوبا ہوا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اختر نے اپنے کمزور اور نحیف دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا۔ اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ، دوا کا وقت ہو گیا ہے، سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ انہیں دوا دیجئے۔ اچھا، دے دوں گی۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ بہت خوش ہو کر اس نے بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نقاہت بھرے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بھائی جان آپ بہت سوئے؟ ہاں شاید، نرس آپ کے لیے دوا لا رہی ہے۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی اسی کی طرح چہکانے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ بھی تم نے کیا خدا سے دعا مانگی تھی؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی بس، کافی تھی، مجھے معلوم تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں تیقن تھا، یعنی یقین تھا۔ اختر نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا، تم دوسروں سے کہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کے گھر جاتے؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم 1 مہینے میں چلنے پھرنے لگو گے، دیکھیں نا اب میں اوپر نیچے کھسک سکتا ہوں۔ اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی۔ اختر نے فوراً کہا، واہ منظور میاں واہ، 1 مہینہ کیا ہے، یوں گزر جائے گا۔ چٹکی منظور نے بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران میں اختر پر دل کے 3 دورے پڑے جو شدید نہیں تھے۔ اب اس کی حالت بہت بہتر تھی، نقاہت دور ہو رہی تھی، اعصاب میں پہلا سا تناؤ بھی نہ تھا۔ اعصاب کے مطلب یہ باڈی، جو سارے جو ہوتے ہیں نسیں جو ہوتی ہیں، دل کی رفتار ٹھیک تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کا تعجب بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا۔ اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کو بچانے والا کون ہے۔ وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا، کوئی دوا نہیں تھی، وہ منظور تھا، مفلوج منظور، جس کا نچلا دھڑ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا اور جس کو یہ خوش فہمی تھی کہ اس گوشت پوست کے بے جان لوتھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اختر اور منظور کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی۔ منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحا کا رتبہ رکھتی تھی، مسیحا میں ڈاکٹر، کہ اس کو دوبارہ زندگی بخشی تھی، اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے جن کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی قنوتیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ قنوتیت کے معنی ہوتا ہے رونا دھونا، رجائیت کے معنی ٹھیک ٹھاک ہونا۔ اس کو زندہ رہنے میں سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے باہر نکلے اور ایک نئی صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کرے۔ اس کو بڑی الجھن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اس کے جسم کے مفلوج حصے پر روز مالش ہوتی تھی، بجلی لگائی جاتی تھی۔ جوں وقت گزرتا تھا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہو رہی تھی، یعنی بہت خوش ہو رہی تھی۔ یہ بات اختر کے لیے حیرانی اور الجھن کا باعث تھی۔ ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے پاس ان کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ منظور کو صرف اتنا پتہ چلا کہ اب اس کا علاج اسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا اور وہ جلد تندرست ہو جائے گا، مگر اسے سخت صدمہ پہنچا۔ وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔
اختر نے جب اس سے پوچھا کہ وہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں میں اکیلا رہوں گا، ابا دکان پر جاتے ہیں، ماں ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑے سیتی ہے، میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا، کس سے باتیں کیا کروں گا۔ اختر نے اس سے بڑے پیار سے کہا، تم اچھے ہو جاؤ گے منظور میاں، چند دن کی بات ہے، پھر تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلا کرنا، اسکول جایا کرنا۔ نہیں نہیں، منظور نے کمبل سے اپنا سدا تمتمانے والا چہرہ ڈھانپ کر رونا شروع کر دیا۔ اختر کو بہت دکھ ہوا، دیر تک وہ اسے چمکارتا پچکارتا رہا، آخر اس کی آواز گلے میں رند گئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیز کا آرڈر دے دیا ہے، وہ صبح جا سکتا ہے۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا، اس نے اتنی باتیں کی کہ تھک گیا۔ ہر نرس کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر جمع دار کو اس نے بتایا کہ بھائی جان اختر جا رہے ہیں۔ رات کو بھی وہ اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی ننھی معصوم باتیں کرتا رہا، آخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے بچے کو تندرست کر دے؟ اس نے اس کی صحت کے لیے صدق دل سے دعائیں مانگی، مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے اس کا دل منظور کا سا پاک دل کیسے ہو سکتا تھا، اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ صبح وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اس کو اپنے دل و دماغ سے محو کر دے گا، یعنی بھلا دے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ منظور کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا۔ یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس منہ سے اٹھا کر اسپتال سے باہر لے جائے گا۔ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔ صبح دیر سے اٹھا، نرسیں وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل رہی تھیں۔ کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا، اس کے بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لہجے کے لیے اختر پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی، اس نے قریب قریب چلا کر پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس رکی، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے اسپتال سے رخصت ہونا پڑا کیونکہ اس کی جگہ لینے والا مریض داخل کر لیا گیا تھا۔ تو یہ ایک طویل افسانہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس افسانے میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو افسانہ سمجھ میں نہ آیا۔ پوری توجہ سے اگر آپ اس کو سنیں گے ہمارے اس کو بار بار تو آپ کو یہ افسانہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور میں اس افسانے پر اگلی نشست میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔